السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں سنت اور بدعت کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، سنت اور بدعت کا اسلامی مفہوم کیا ہے، آج ہم اسی بارے میں سمجھیں گے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ یہ چیز بدعت ہے، وہ بدعت، یہ بھی چیز بدعت۔ مطلب بدعت اصل میں ہے کیا؟ آج کچھ کم عقل بہت سارے لوگوں کو، یعنی کچھ گمراہ جو ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کو جو اہل سنت والجماعت ہیں، ان کو یہ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ بدعت، وہ بدعت، یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت۔ تو بھائی بدعت اصل میں ہے کیا؟ بدعت کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، اور بدعت کتنی طرح کی ہوتی ہے، ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ نساء میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اور جو تمہارے امیر ہوں ان کی اطاعت کرو، اور اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کو فیصل بنا لو، اللہ اور رسول کو فیصلہ کرنے والا بنا لو، جو بھی تمہارے درمیان اختلاف ہے اللہ اور رسول سے اس کا فیصلہ کراؤ۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات کیا؟ اللہ کی اطاعت، دوسری اللہ کے رسول کی اطاعت، اور تیسری امیر کی اطاعت۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی اطاعت یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، رسول کی اطاعت یہ ہے کہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے، اور امیر کی اطاعت یہ ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کے ساتھ اس کے سنت حسنہ پر عمل کیا جائے۔ اور اگر اس بات میں اختلاف ہو جائے کہ امیر کا کون سا طریقہ سنت حسنہ میں شامل ہے اور کون سا عمل خطا یا غلبہ حال یا بشریت کے سبب ہے، تو ایسی صورت میں کون سا عمل خطا یا غلبہ حال یا بشریت کے سبب ہے، تو ایسی صورت میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ جس عمل کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہو اس پر عمل کیا جائے، ورنہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ حضرات محترم، اب اگر کوئی انسان اس بات کے واضح ہونے کے بعد بھی امیر کی خطا، اس کے غلبہ حال یا اس کی بشریت کی تقلید کرتا ہے تو اسے دین کا حصہ سمجھتا ہے، تو یہ بدعت ہے اور سراسر گمراہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امیر کا کوئی ایسا فعل ہے جو غلبہ حال یا بشریت کے سبب ہے، تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، جو شریعت یعنی سنت نبوی اور قرآن کے خلاف ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سنت کا لغوی اور شرعی مفہوم کیا ہے، یعنی سنت کہتے کسے ہیں، اس کا لفظی معنی یعنی ڈکشنری میں سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، شرعی مفہوم کیا ہے، وہ تمام باتیں اب ذرا سمجھیے۔ سنت لغت میں یعنی ڈکشنری میں طریقہ اور سیرت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، سورہ فتح کی یہ آیت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی جاری تھی۔ شریعت میں سنت کی 2 قسمیں ہیں، یعنی شریعت میں سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، خاص اور عام۔ خاص سنت وہ ہے جو قرآن کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، خاص سنت وہ ہے جو قرآن کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور عام سنت وہ ہے جو بدعت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اقوال، اقوال، افعال، احوال جو منسوخ نہ ہوں اور آپ کے ساتھ خاص نہ ہوں، اور بعد میں بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مسلمین نے اس پر عمل کیا ہو، وہ خاص سنت ہے۔ عام سنت کی تعریف کرتے ہوئے شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس میں اس بات پر شرعی دلیل قائم ہو کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، خواہ وہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا آپ کے زمانے میں کیا گیا ہو، یا نہ آپ نے اسے کیا ہو اور نہ آپ کے زمانے میں کیا گیا ہو، کیونکہ اس کام کی
اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی، یہ اس لیے کہ اس وقت کوئی معنی موجود تھا۔ اسی طرح سنت کی پہلی اور دوسری دونوں قسمیں اس حدیث سے ماخوذ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین، میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو۔ حضرات محترم، اس حدیث میں سنتی سے خاص سنت مراد ہے اور سنت خلفائے راشدین سے عام سنت کی طرف اشارہ ہے، جو قرآن کی زبان میں ان لوگوں کی راہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہو۔ حضرات محترم، یہ تو ہو گئی سنت کی ڈیفینیشن اور سنت کا ایکسپلینیشن چند لفظوں میں۔ اب بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کا شرعی اور لغوی مفہوم کیا ہے، یعنی ڈکشنری میں بدعت کیا ہے، اب اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ اہل لغت کے نزدیک کوئی ایسا کام کرنا، یعنی کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہ رہی ہو، یہ بدعت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ میں ہے، بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کو بغیر مثال اور نمونے کے بنانے والا ہے۔ حضرات محترم، بنیادی طور پر بدعت کی دو قسمیں ہیں، وہ بدعت جس کا تعلق عقیدے سے ہو، دوسرا وہ بدعت جس کا تعلق عمل سے ہو۔ پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، پہلی بدعت دلالت اور دوسری بدعت ہدایت۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ بدعت ہے جو کتاب و سنت اور اثر و اجماع کے خلاف ہو، یہ بدعت گمراہی ہے، اور دوسری وہ بدعت جو خیر ہو اور سنت سے نہ ٹکراتی ہو، یہ بدعت ہدایت ہے۔ حضرات، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح بدعت کی جو قسمیں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے، وہ قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اور رہبانیت جس کو انہوں نے خود شروع کیا تھا، ہم نے ان پر اللہ کی رضا تلاش کرنے کے علاوہ کچھ فرض نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو ہم نے ان میں ایمان والوں کو اجر عطا کیا، اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ حضرات محترم، اس آیت کے زمرے میں، اس آیت کے ذیل میں امام قرطبی لکھتے ہیں الجامع الاحکام میں ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نیا عمل بدعت ہے، چنانچہ جو کوئی بدعت نیا اچھا عمل ایجاد کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کی پابندی کرے اور اس کو ترک نہ کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح بدعت کی اسی تقسیم کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بدعت کتنی اچھی ہے کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ یوں ہی بدعت کی پہلی اور دوسری دونوں تقسیم اور پھر اس کی تعریف اس حدیث سے ماخوذ ہے، جس میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ یہ روایت ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی وہ مردود ہے۔ اس حدیث کے 3 حصے ہیں۔ پہلا، من احدث، اس سے معلوم ہوا کہ بدعت کے لیے نیا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، فی امرنا ھذا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت وہ نیا عمل ہے جس کو اصل دین قرار دے دیا گیا ہو، وہ چیز جو ہے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ بدعت وہ نیا عمل ہے جس کو اصل دین قرار دے دیا گیا ہو۔ تیسرا، ما لیس منہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت وہ نیا عمل ہے جس کو اصل دین قرار دے دیا گیا ہو اور شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ حدیث کے ان تینوں حصوں سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بدعت ہر اس نئے عمل کا نام ہے جسے اصل دین بنا دیا گیا ہو اور شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ حضرات محترم، علماء و فقہا نے بدعت جو ہے، بدعت ہدایت کی درج ذیل چند قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی، وہ بدعت جو واجب ہو، جیسے گمراہ فرقوں کی تردید وغیرہ۔ دوسری، وہ بدعت جو مندوب و مستحب ہو، جیسے مدارس کی تعمیر وغیرہ۔ تیسری، وہ بدعت جو جائز اور مباح ہو، جیسے عمدہ لباس پہننا وغیرہ۔ حضرات محترم، اسی طرح بدعت حسنہ، سنت حسنہ یا مصالح مرسلہ، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ
اپنے آپ کو نئی باتوں سے بچاؤ، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرات محترم، بعض علماء اور فقہاء نے یہ فرمایا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ ہر نئی بات بدعت ہے، یہ عام ہے، جس میں نئی اچھی باتیں اور بری باتیں دونوں شامل ہیں۔ لیکن کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا حکم جو ہے وہ مکمل طور سے عام نہیں ہے، بلکہ بعض نئی اچھی باتیں اور دوسری احادیث کی روشنی میں اس عام حکم سے خارج ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء نے یہ فرمایا کہ مذکورہ حدیث کے ٹکڑے میں پہلے والے جملے کا حکم بھی عام ہے اور دوسرے جملے کا بھی، البتہ بدعت کی شرعی تعریف خاص ہے، اور بدعت ایسی نئی بات کو ہی کہا جائے گا جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو۔ رہے گی وہ نئی باتیں جن کی اصل شریعت میں موجود ہو تو بدعت نہیں کہلائیں گی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں سنت کے مفہوم میں وسعت پیدا کی جائے گی اور وہ سنت حسنہ کہلائیں گی، جس کو عام کچھ لوگ بدعت حسنہ بھی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، چنانچہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی یہ آیت ہے، جو اچھی شفاعت کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا اور جو بری شفاعت کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ اس آیت میں شفاعت سے سنت اور طریقہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو اسلام میں کوئی اچھی سنت شروع کرے پھر بعد میں اس پر دوسرے لوگ بھی عمل کرنے لگیں تو اس کو اس عمل کا ثواب اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو اسلام میں کوئی بری چیز، بری سنت، برا طریقہ شروع کرے گا اور پھر اس پر بعد میں دوسرے لوگ بھی عمل کرنے لگیں گے تو اس کو اس عمل کا گناہ اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کو آج کے زمانے میں میں تھوڑا اور آسان کر دوں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، کوئی بھی سوشل میڈیا سائٹس ہے یا ٹویٹر وغیرہ، کہیں پر اگر کوئی انسان کوئی ایسی چیز ڈالتا ہے، کوئی گانا یا کوئی فلم وغیرہ، کوئی سیریل وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیز ڈالتا ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو اب اگر کوئی بھی انسان اس گانا کو سنے گا یا اس فلم کو دیکھے گا یا اس سیریل کو دیکھے گا تو وہ دیکھنے والے کو تو گناہ ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جس نے اس کو ڈالا ہے اس پر سوشل میڈیا پہ، اس کے یعنی سب سے پہلی بات تو جس نے کوئی بھی چیز ڈالا ہے سوشل میڈیا پہ اس کو تو اس کا گناہ ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جو دیکھے گا، جتنے لوگ دیکھیں گے ان سبھی لوگوں کو دیکھنے کا یا سننے کا بھی گناہ اس کو ملے گا جس نے سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں ڈالی ہیں۔ اسی طرح پھر وہ دیکھنے والا جو عمل کرے گا ویسا کرے گا، گانا گائے گا یا پھر اس کے وجہ سے کوئی ایسا عمل کرے گا جو شریعت کے خلاف ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کر تو اس کا گناہ بھی اسی اپلوڈ کرنے والے کے ذمے جائے گا جس نے وہ چیزیں انٹرنیٹ پہ یا گوگل یا پھر کہیں پر بھی یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ کہیں پر بھی ڈالی ہے، تو اس اپلوڈ کرنے والے کو ہی تمام ہزاروں لاکھوں لوگ جو بھی دیکھیں گے ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا گناہ بھی اس اپلوڈ کرنے والے کے ہی ذمے جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی نیک چیز ڈالی ہے، اسلامی ویڈیو یا نعت، تقریر یا کوئی ایسی اسلامی قرآن و حدیث کی کوئی چیز ڈالی ہے تو جتنے لوگ دیکھیں گے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو بھی دیکھیں گے، ان کا دیکھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی اپلوڈ کرنے والے کو ملے گا، پھر وہ لوگ جو اس کو دیکھ کے اس پر عمل کریں گے اس عمل کرنے کا بھی ثواب اس اپلوڈ کرنے والے کو ملے گا۔ یہ ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ، یعنی جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اور پھر اس پر عمل کرتے جائیں گے قیامت تک، ان سبھی کا ثواب، یعنی جس نے اپلوڈ کیا وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں بھی چلا جائے گا، پھر بھی جو لوگ اس کو دیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، دیکھنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے عذاب جاریہ، یعنی اگر کسی نے کوئی بری چیز ڈالی تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو دیکھیں گے، اگرچہ وہ انسان اپلوڈ کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا، پھر بھی قبر میں یا عالم برزخ میں ہی
اس ہزاروں لاکھوں لوگ جو بری چیز دیکھیں گے اس کا عذاب اس کو قبر میں اور عالم برزخ میں ملتا رہے گا۔ اب سمجھیں آپ کہ کتنی یہ خطرناک چیز ہے، تو اسی لیے ہمیں اس سے بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم وہی چیز دیکھیں یا وہی چیز کریں جو ہمارے لیے بھی بہتر ہو، وہی چیز ہم سوشل میڈیا پہ ڈالیں جو دوسرے کے لیے بھی بہتر ہو۔ حضرات محترم، یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو نہ تو شرعی طور پر بدعت کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کرتا ہے اور نہ ہی سنت کے مفہوم کو وسیع کر کے سنت حسنہ کے اصطلاح کو قائم کرتا ہے، اور نہ اصول شریعت پر مبنی نئے عام، جس کے لیے شریعت نے 5 مصلحتوں دین، نفس، مال، نسل، عقل میں سے کسی مصلحت کے پائے جانے کی وجہ سے حکم جو ہے یعنی ان میں سے کسی بھی مصلحت کے پائے جانے کی وجہ سے حکم جواز جو باقی رکھا ہو، چنانچہ جب بھی اہل علم یہ محسوس کریں گے اس عمل سے ایسی کوئی مصلحت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ اس کو اس کی اجازت دے دیں گے۔ مثلا کتابوں کی تصنیف، یعنی قرآن حدیث کی تدوین، ترتیب وغیرہ، یہ سارے کام دین میں نئے نئے ہونے کے باوجود اس گروہ کے نزدیک مصالح مرسلہ کی روح سے جائز اور درست ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ان تینوں اصطلاحات پر اور سنت و بدعات کے بارے میں ہونے والے اختلافات پر غور کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دراصل یہ اختلاف لفظی اور اصطلاحی ہے، اور حقیقت میں سب کے سب یہاں اصول شرع پر قائم نئے اعمال کے جواز کی گنجائش موجود ہے۔ لفظی اور اصطلاحی طور پر اسے کوئی بھی کام، کوئی بھی نام دیا جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یوں ہی سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اصول شرع پر قائم نئے اعمال اسی وقت تک بدعت حسنہ، سنت حسنہ یا مصالح مرسلہ کے دائرے میں داخل رہیں گے جب تک ان کو اصل دین نہ بنایا جائے، یعنی ان کو ان کے حد میں، ان کے درجے میں رکھا جائے، ان کو اصل دین اور جیسے نماز، روزہ، یہ تمام چیزوں کی طرح ان کو نہ سمجھ لیا جائے کہ اگر کوئی نہ کرے تو اس کو گنہگار نہ سمجھا جائے، بلکہ وسائل دین کے زمرے میں ہی اس کو رکھا جائے اور عین دین کی طرح ان کی پابندی نہ کی جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نئے اعمال ایسے ہوں جن کو سلف صالحین اور اہل اللہ نے بھی کیا ہو۔ موجودہ صورتحال 2 گروہ باہم دست و گریباں ہیں، ایک ہر نئے عمل کو شرک و بدعت قرار دینے میں لگا ہے تو دوسرا ہر فاسق و فاجر ہر نئے عمل کا دفاع کرتے ہوئے اس کو بدعت حسنہ کے زمرے میں شامل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے، جبکہ حق جو ہے وہ دونوں کے مابین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، کچھ ایسے کم عقلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اس طرح اگر سمجھا جائے کہ ہر نئی چیز کو بدعت اور خراب مان لیا جائے تو یہ بتاؤ کہ حضور کے زمانے میں کس نے نئی اور کس نے پکی مسجد بنوائی تھی یا سنگ مرمر لگوایا تھا، یا مسجدوں کو جو اتنی خوبصورت بنائی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں کیا حضور کے زمانے میں تھی؟ ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن آج وہ چیزیں کی جاتی ہیں کیونکہ وہ ہم سب کے سماج میں شامل ہیں، شریعت کا عین وہ حصہ نہیں ہیں، بس رسمی طور پہ بہت ساری چیزوں کو تو رسماً ہم نے قبول کیا ہے، بہت ساری چیزیں سنت حسنہ میں یا جو ہے وہ بدعت حسنہ میں شامل ہیں، اس کے تحت بہت ساری چیزیں آج بھی کی جاتی ہیں، جیسے کہ فجر کے وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھنا، کچھ لوگ اس کو واجب کی طرح بالکل سمجھتے ہیں کہ بالکل واجب ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ گمراہ ہے، اور کچھ لوگ اس کو بالکل حرام اور کفر و شرک کی طرح سمجھتے ہیں کہ جو انسان فجر کے بعد یا جمعہ کے بعد سلام پڑھ لے گا وہ بالکل گمراہ ہے، بدعتی ہے، وہ کچھ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، جبکہ حق جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی فجر کے بعد یا جمعہ کے بعد سلام پڑھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ ہی حرام ہے۔ اگر کوئی انسان فجر کے بعد یا جمعہ کے بعد نہ پڑھ کر کوئی اور وقت سلام پڑھتا ہے، یعنی ظہر کے بعد کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی عصر کے بعد پڑھ رہا ہے، کوئی مغرب کے بعد پڑھ رہا ہے، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی وقت خاص نہیں ہے، اگر کوئی فجر کے وقت پڑھ رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے،
کوئی جمعہ کے بعد پڑھ رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، جب بھی پڑھے گا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کو اس طرح نہ سمجھیں کہ اگر کوئی فجر کے بعد یا جمعہ کے بعد نہیں پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا یا وہ گنہگار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح میں ان گمراہوں کو کیا بتاؤں جو سلام تک پڑھنے کو وہ بدعت قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ گمراہیت ہے، یعنی حضور پر سلام پڑھنا یہ گمراہیت ہے۔ حضور پر سلام پڑھنا یہ عین ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر سلام پڑھنا یہ گمراہیت کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ سلام بھیجو کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کوئی فجر بعد پڑھ رہا ہے، کوئی جمعہ بعد پڑھ رہا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، تو گنہگار کہاں سے ہو گیا یا بدعتی کہاں سے ہو گیا؟ وہ اگر فجر بعد یا جمعہ بعد پڑھ رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان فجر بعد یا جمعہ بعد نہ پڑھ کے ظہر بعد یا مغرب بعد یا عشاء بعد پڑھے گا تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز ہر ایک تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔